السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑی ہو جا کہ یہ وقت ان رسموں کی ادائیگی کا نہیں، محمود نے تیز آواز میں کہا۔ پھر جب کنیز شارقہ سیدھی کھڑی ہو گئی تو والی غزنی اس سے دوبارہ مخاطب ہوا۔ حدود مملکت میں نگار خانم کا وہی درجہ ہے جو تیرے سلطان کا ہے۔ کنیز نے سر جھکا دیا۔ سمندر کی گہرائی دیکھ کر کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بہت اعلیٰ ظرف ہے، اس کے سینے میں بے شمار راز دفن ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپے سے باہر ہو کر کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ کنیز نے گھبرا کر محمود کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر گردن جھکا لی، مگر تیرے سلطان کا مشاہدہ کچھ اور ہے۔ والی غنی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ کبھی کبھی سمندر کا پیٹ بھی پھٹنے لگتا ہے اور وہ اپنے اندر کی چیزوں کی حفاظت کرنے سے قاصر رہتا ہے، اس لیے بے قابو ہو کر ابل پڑتا ہے اور تمام پوشیدہ اشیاء کو ساحل پر لا کر پھینک دیتا ہے۔ پھر یہ حقیر کنیز کیا کرے سلطان عالی مقام؟ والی غزنی کے جاہ و جلال سے دہشت زدہ ہو کر شارقہ رونے لگی۔ اپنے سینے کو سمندر سے زیادہ کشادہ کر لے، پھر ابل پڑنے کا شائبہ تک باقی نہ رہے۔ محمود نے ٹھہر ٹھہر کر کنیز کو تنبیہ کی۔ پھر شارقہ بڑی رازداری کے ساتھ اس وقت نگار خانم کے پاس پہنچی جب نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود نہیں تھے۔ ایک کنیز کے ہاتھ میں مکتوب سلطانی دیکھ کر نگار خانم لرز گئی۔ شارقہ نے بڑی ذہانت سے کام لیتے ہوئے کہا، میں آپ کے مقام سے واقف ہوں۔ سلطان ذی حشم آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ یہ ایک سیاسی نوعیت کا خط ہے جسے آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ کنیز کی وضاحت سن کر نگار خانم کو کسی قدر اطمینان ہوا۔ پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے سلطان غزنی کا خط لے لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خط کھولتے وقت نگار خانم کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئی تھیں۔ محمود کے اعتراف اور شدت احساس نے نگار خانم کے اداس چہرے کو چند لمحوں کے لیے گلنار بنا دیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے والی غزنی کی تنہائی اور مایوسیوں کا ذکر پڑھا تو بے قرار ہو گئی، اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اللہ وہ وقت نہ لائے کہ شکست و زوال کے غبار سے میرے سلطان کا دامن آلودہ ہو جائے۔ ان الفاظ کے ادا ہوتے ہی نگار خانم نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، مگر کمرہ خالی پڑا تھا اور کنیز شارقہ مکان کے صحن میں کھڑی اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نگار خانم کمرے سے باہر آئی اور انتہائی باوقار لہجے میں کنیز سے مخاطب ہو کر بولی، سلطان معظم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ محاذ جنگ کتنا بھی دشوار ہو مگر فتح اہل یقین ہی کی ہوتی ہے۔ نگار خانم نے سلطان کے خط کا جواب اس طرح دیا تھا کہ کنیز اس خفیہ مراسلت کو مشکوک نظروں سے نہ دیکھے اور مطمئن ہو کر واپس چلی جائے۔ سلطانی کنیز نے نگار خانم کے ایک ایک لفظ کو بغور سنا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ والی غزنی بڑی بے چینی سے اپنی رازدار کنیز کی واپسی کا منتظر تھا، مگر جب شارقہ نے نگار خانم کا مختصر جواب سلطان کے گوش گزار کیا تو اس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ محمود کا خیال تھا کہ نگار خانم اس کا خط پڑھ کر بے قرار ہو جائے گی اور جواب میں پوری شدت کے ساتھ اپنے جذبوں کا اظہار کرے گی، لیکن کنیز نے جو کچھ کہا وہ سلطان غزنی کی توقعات کے اس قدر برعکس تھا کہ محمود جیسا آہنی اعصاب رکھنے والا انسان کچھ دیر کے لیے بدحواس ہو گیا تھا۔ پھر جب اسے اپنی وحشت کا خیال آیا تو کنیز شارقہ کو خلوت سے نکل جانے کا حکم دیا اور خود ماضی کی یادوں میں گم ہو گیا۔ نگار خانم کی بے لوث محبت محمود کے ماضی کا سب سے بڑا سرمایہ تھا، اور جب ماہو سال کی راکھ میں دبی ہوئی چنگاری شعلہ بن گئی تو سلطان آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور چیچک کے ان بدنما داغوں کو غور سے دیکھنے لگا جن کے باعث اس کی مردانہ وجاہت غارت ہو کر رہ گئی تھی۔ دولت کے انبار تھے، جاہ و جلال تھا، تاج و تخت تھے، دوست و دشمن سب کے دلوں پر ہیبت تھی، مگر پھر بھی ظاہری شخصیت کا یہ کمزور پہلو والی غزنی کو اکثر اداس کر دیا کرتا تھا، اور یہ احساس اس وقت مزید شدت اختیار کر جاتا جب محمود خلوت میں اپنی بیگمات کے روبرو ہوتا۔ اس کی دونوں بیویاں شکل و صورت کے اعتبار سے
حسین خواتین کی قطار میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے، مگر ان میں وفا پرستی اور جانثاری کی کمی تھی۔ محمود فطرتاً ایک پرجوش انسان تھا اور محبت کے معاملات میں بھی صنف نازک کی جانب سے انتہائی وارفتگی کا خواہاں رہتا تھا، لیکن سلطان کی کسی بیوی نے شوہر کی اس خواہش کا احترام نہیں کیا۔ نتیجتاً والی غزنی اپنے جذبات کی دنیا میں تنہا رہ گیا۔ اگرچہ جنگی مہمات کی کثرت محمود کو اس موضوع پر سوچنے کا موقع نہیں دیتی تھی، لیکن جب بھی اسے فراغت کے کچھ دن میسر آتے، محرومی کا یہ زخم تازہ ہو جاتا۔ بلخ و خراسان پر ایلک خان کے حملے اور پھر خود غرض باب کی بے حس بیٹی نے ایک بار پھر سلطان کو اس کے ماضی کے حوالے کر دیا تھا۔ محمود نے حسب عادت گھبرا کر نگار خانم کی طرف دیکھا، مگر وہ بھی غزنی میں رہتے ہوئے اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ نگار خانم سلطان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس روشن خیال، کشادہ دل اور اعلیٰ ظرف دوشیزہ نے جس طرح والی غزنی کو چاہا تھا، اس کی مثال دولت مندوں کی تاریخ میں خال خال ہی نظر آتی ہے۔ یہ نگار خانم کی بے غرض محبت ہی تھی کہ جس نے محمود کو دنیا کا خوبصورت ترین مرد کہا اور اسے احساس کمتری کے حصار سے نکال کر اس راستے پر لا کھڑا کیا جس سے گزر کر جانے والے تمام جانباز فتح کی عظیم منزل تک پہنچتے ہیں۔ محمود کو نگار خانم کے جذبات کی پاکی اور نظریات کی بلندی کا احساس تھا، اور اسی لیے وہ اسد شیرازی جیسے منافق کی بیٹی کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا تھا، مگر امیر سبکتگین کی سنگ دلانہ مصلحت پسندی نے محمود اور نگار خانم کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا تھا۔ اس دائمی فراق کے باوجود والی غزنی کی خواہش تھی کہ نگار خانم ہمہ وقت اس کے قریب رہے۔ اس سلسلے میں سلطان کے جذبے بھی پاک تھے۔ وہ تو محض اس لیے نگار خانم کی قربت ڈھونڈتا تھا کہ تنہائی کے عذاب سے محفوظ رہے، مگر نگار خانم اس قربت کو سخت ناپسند کرتی تھی کہ اس طرح قصر شاہی کے مکینوں کی نظر میں اس کی بے داغ شخصیت مشکوک ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ نگار خانم نے بڑی بے رحمی سے اپنے جذبات کا گلا بھی گھونٹ دیا تھا اور تمام تر احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سلطان کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی۔ نگار خانم کی اس بے رخی کا ایک سبب اور بھی تھا جسے والی غزنی سمجھنے سے قاصر رہا۔ وہ یہ کہ نگار خانم محمود کو دنیا کے عظیم ترین فاتح کی حیثیت سے دیکھنا چاہتی تھی، مگر خود اس کی اپنی ذات محمود کی فتوحات کے راستے میں رکاوٹ بنتی جا رہی تھی۔ نتیجتاً نگار خانم نے جارحانہ روش اختیار کی اور سلطان کی نظروں سے دور ہو گئی۔ اب یہ ایک حادثہ ہی تھا کہ محمود کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے بڑے فراخ دلانہ انداز میں نگار خانم سے معذرت چاہی۔ اگرچہ یہ معذرت مخلصانہ تھی، لیکن محمود در پردہ نگار خانم سے تجدید مراسم چاہتا تھا، ایسے مراسم کہ جن میں ہوس کی آمیزش نہ تھی، لیکن پھر بھی قربت محبوب کا سوال پوشیدہ تھا۔ نگار خانم کا جواب سن کر سلطان کی افسردگی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب ارسلان جاذب نے ایک اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے اجازت طلب کی تو محمود نے ناسازی طبع کا بہانہ تراش دیا۔ وہ دن بھر اپنی مخصوص نشستگاہ کا دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹا رہا۔ امرائے سلطنت یہی سمجھتے رہے کہ ان کا فرما روا تنہائی میں ایلک خان کے خلاف کوئی جنگی منصوبہ ترتیب دے رہا ہے، مگر آج والی غزنی خلوت خاص میں اپنی خون شدہ آرزو کا ماتم کر رہا تھا۔ پھر محمود اس وقت چونکا جب ابتدائے شب میں کنیز شارقہ نے سلطان کو خبر دی کہ نگار خانم شرف باریابی چاہتی ہے۔ کچھ دیر تک سلطان کو اپنی سماعت اور کنیز کی فراہم کردہ اطلاع پر یقین ہی نہیں آیا، مگر جلد ہی اسے اپنی بیدار آنکھوں پر اعتبار کر لینا پڑا کہ وہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ جاگ رہا ہے اور حالت غنودگی میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا ہے۔ خوش آمدید نگار خانم! والی غزنی بڑے پرجوش انداز میں بستر سے اٹھا۔ نگار خانم کو دیکھ کر سلطان کے دھواں دھواں چہرے پر اچانک موتیا کے پھول کھل اٹھے۔ شکر ہے کہ تمہیں کسی کے انتظار کی اذیت کا احساس تو ہوا۔ نگار خانم کے ہونٹ سلے ہوئے تھے، آنکھیں والی غزنی کے چہرے پر مرکوز تھیں، مگر ان میں کسی قسم کا تاثر نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی محمود کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ سلطان نے نگار خانم کی بدلی ہوئی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا،
لیکن وہ خاموش رہا۔ اسے اپنے سوال کے جواب کا انتظار تھا۔ سلطان ذیشان، میں نے آپ کا گرامی نامہ حرف بحرف پڑھا، مگر مجھے والی غزنی کا یہ انداز تحریر پسند نہیں آیا۔ نگار خانم نے بڑے بے باکانہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ سلطان کی کشادہ پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ یہ اس مرد جانباز کی تحریر نہیں ہو سکتی کہ جس کے حضور میرا دل بے اختیار جھک گیا تھا۔ نگار خانم نے انتہائی تند و تیز لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ تو اس بزدل اور شکست زدہ انسان کی عبارت آرائی ہے جو راستے کے کسی معمولی سی ٹھوکر کھانے کے بعد چیخ اٹھتا ہے، اور یہ تو اس ناکارہ شخص کی داستان رسوائی ہے جس نے محاذ جنگ سے پیٹ پھیر لی ہے، اور جو شمشیر و سنا کا برق فشاں ساز سننے کی بجائے ایک کمرے میں بند ہو کر اپنے کانپتے ہاتھوں سے ماتمی رباب چھیڑ رہا ہے۔ نگار خانم نے آج تک سلطان سے اس لہجے میں گفتگو نہیں کی تھی۔ کچھ دیر کے لیے محمود کو سکتہ سا ہو گیا، پھر وہ سنبھل کر بولا، تم کہہ رہی ہو نگار خانم؟ والی غزنی کے لہجے میں کرب بھی تھا اور انتہائی کی تلخی بھی۔ کیا تم بھی میرے سازگار موسم کی شریک تھی؟ ہاں سلطان عالی قدر۔ یکا یک نگار خانم کے ہونٹوں پر ہلکا سا استہزائیہ تبسم ابھر آیا تھا۔ آج صاحب جاہو جلال پر یہ حقیقت بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ دنیا کا کوئی شخص شکست اور ناکامی کا شریک نہیں ہوتا۔ میں بھی ایک آدم زاد ہوں اور اسی دنیا کی مخلوق ہوں، اس لیے میں نے بھی اس محبوب سے محبت کی تھی جس کا مستقبل نصف النہار کے سورج کے معنی تابناک تھا، اور جو نئے انداز سے فتوحات کی نئی تاریخ لکھنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ مگر افسوس، میری نظروں نے بڑا فریب کھایا اور میں نے اپنی متاع دل کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو حقیقتاً میرے معیار عشق پر پورا نہیں اترتا تھا۔ سلطان محترم، مجھے اپنی لغزش نگاہ پر بے حد ندامت ہے۔ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ نگار خانم بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ ایک بار پھر والی غزنی کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا اور شدت غضب سے اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ ایسی ریاکاری اور ایسی منافقت! غصے کی زیادتی سے محمود کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ کیا تو بھی حرص و ہوس کی تاجر تھی نگار خانم؟ میں نے جذبوں کی ایسی غلیظ سوداگری آج تک نہیں دیکھی۔ تجھ سے بہتر تو میری بیویاں ہیں جنہیں میں کل تک دنیا کی سب سے خود غرض خواتین سمجھتا تھا، مگر آج یہ راز فاش ہوا کہ تو ان سے بھی زیادہ پستی میں اتر گئی ہے۔ ان کے خود غرضانہ جذبات کم سے کم سینوں کی قید میں تو رہتے ہیں، تیری طرح زبان تک تو نہیں آتے۔ محمود کا طرز کلام یکسر بدل گیا تھا اور وہ نگار خانم سے کسی کنیز کی طرح سلوک کر رہا تھا۔ صاحب جاہو جلال، یہ ریاکاری اور منافقت نہیں ہے، حقیقت پسندی ہے۔ نگار خانم نے والی غزنی کے غضبناک لہجے کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا تھا، اور وہ ہر شے سے بے نیاز ہو کر انتہائی پرسکون انداز میں بول رہی تھی۔ سلطان ذی حشم نے غور نہیں فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو انسان کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اب اگر میں نے زوال کے وقت حضور والا کی طرف پشت کر لی تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ نگار خانم نے بڑی جارحانہ روش اختیار کی تھی۔ اس صاف گوئی پر والی غزنی حیران بھی تھا اور اس کے دل و دماغ بھی جل رہے تھے۔ کیا تو سمجھتی ہے کہ تیرے منہ موڑ لینے سے میرا اقتدار ختم ہو جائے گا؟ محمود کے لہجے سے نگار خانم کے لیے انتہائی تحقیر و تضحیک کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے آپ کے اقتدار کے خاتمے کی بات نہیں کی سلطان عالی مقام۔ نگار خانم کے ہونٹوں کا تبسم کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ ایلک خان سے شکست کھا چکے ہیں، اور مجھے شکست خوردہ انسانوں سے شدید نفرت ہے۔ پھر بھی ماضی کے رشتے کا احترام مجھے یہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے کہ بلخ و خراسان تو آپ کی دسترس سے بہت دور جا چکے۔ غزنی کی خبر لیجئے کہ دارالحکومت بھی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ نہیں۔ بس خاموش ہو جا نگار خانم کہ تیری دریدہ دہانی گستاخی کی حدود میں داخل ہو گئی ہے۔ والی غزنی چیخ اٹھا، اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ والد محترم درست فرماتے تھے کہ تو اسد شیرازی کی بیٹی ہے، ایک نہ ایک دن اپنی اصل کی طرف ضرور لوٹے گی، اور آج وہ دن آ گیا۔ یہ بڑی اریاں گالی تھی۔ نگار خانم کو محسوس ہوا کہ لفظوں کے زہر آلود نشتر نے
اس کے دل و جگر کے ٹکڑے کر دیے ہیں، پھر بھی صورت حال کی نزاکت کے سبب اسے لمحوں میں سنبھل جانا پڑا۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ میں اسد شیرازی کی بیٹی ہوں؟ افسوس، میں نے اپنا کیسا قیمتی وقت تجھ جیسی زمانہ ساز عورت کی طلب اور جستجو میں گزار دیا۔ والی غزنی کا لہجہ زہر فشاں ہونے کے ساتھ ساتھ تعسف آمیز بھی تھا۔ شکر کیجئے کہ یہ زمانہ ساز عورت بہت جلد بے نقاب ہو گئی، ورنہ آپ ساری عمر اندھیرے میں بھٹکتے رہتے اور سلطان معظم کے مزید قیمتی ماہ و سال برباد ہو جاتے۔ ایک بار پھر نگار خانم کے ہونٹوں پر وہی بے نیاز تبسم ابھر آیا تھا۔ افسوس، میں نے کس بے ضمیر عورت کے نام معذرت نامہ تحریر کیا جس کی خواہشات ہوا کے رخ کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ والی غزنی کے لہجے میں بدستور نفرت کی آگ برس رہی تھی۔ تاریخ مجھ جیسے فاتح کے بارے میں کیا کہے گی؟ ایک بے وفا عورت کی بارگاہ حسن میں اس حد تک جھکا کہ جلال سلطانی بھی فروخت کر ڈالا۔ محمود کو معذرت نامہ لکھنے پر شدید ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ تاریخ کچھ نہیں کہے گی سلطان محترم۔ نگار خانم چند قدم آگے بڑھی اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ محمود کو اس کا تحریر کردہ معذرت نامہ پیش کر دیا۔ اس تحریر کو میری آنکھوں کے سوا کسی دوسرے نے نہیں دیکھا، اور اب میں بھی یہ سوچ کر ان تمام الفاظ کو بھول چکی ہوں کہ وہ ایک سلطانی ادا تھی۔ محمود چند لمحوں تک بے حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا معذرت نامہ لے لیا۔ آپ مطمئن رہیں مالک جاہ و حشم، نگار خانم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو خبر بھی نہ ہوگی کہ امیر محمود بن امیر سبکتگین کبھی کسی حقیر اور بے وفا کنیز کی بارگاہ حسن میں خم ہوئے تھے۔ وقت کے مورخ کا قلم بس یہی لکھے گا کہ والی غزنی صرف صاحب جلال تھے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر نگار خانم مڑی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی خلوت سلطانی سے نکل گئی۔ قصر شاہی کے باہر بہت اندھیرا تھا۔ چشم فلک کے سوا محل کا کوئی محافظ یا پہرے دار یہ منظر نہ دیکھ سکا کہ نگار خانم تیز رفتاری کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یکا یک ایک ستارہ ٹوٹا اور تحت نظر افق پر روشنی کی لکیر بنتی چلی گئی۔ نگار خانم کے جاتے ہی محمود نے اس نقشے کی طرف دیکھا جو سلطانی نشست گاہ کی دیوار پر آویزاں تھا۔ پھر والی غزنی نے آگے بڑھ کر اپنے خنجر سے بلخ اور خراسان کے مقام پر شگاف ڈال دیے۔ میں آ رہا ہوں ایلک خان، محمود نے غائبانہ طور پر اپنے خسرو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ قصر و وفا پر شب خون مارنے والے اعتبار کے قاتل ایلک خان، میں بہت جلد تیرے احتساب کے لیے آ رہا ہوں۔ تیری وجہ سے غزنی کی کنیدیں بھی جلال سلطانی کا مذاق اڑانے لگی ہیں۔ ادھر سلطان محمود ہرات کے حاکم ارسلان جاذب کے مشوروں سے ایلک خان کے مقابلے کے لیے نئے انداز سے فوجی تیاریاں کر رہا تھا، اور بلخ و خراسان کے امراء والی غزنی کی واپسی سے مایوس ہو چکے تھے۔ نتیجتاً ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایلک خان کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ پھر 3 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد سلطان محمود نے ایک زبردست فوج تیار کی اور بڑے جارحانہ عزائم کے ساتھ بلخ کی طرف بڑھا۔ بلخ کے نگراں حاکم سالار جعفر تگین ساز فتح کے نشے میں چور والی غزنی کے مقابلے کے لیے باہر نکلا، مگر جب اس کے جاسوس سپاہیوں نے یہ خبر دی کہ سلطان محمود ایک لشکر جرار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو جعفر تگین کے اعصاب پر شدید خوف طاری ہو گیا اور وہ محمود سے مقابلہ کیے بغیر بھاگ کھڑا ہوا۔ غزنی کے سالاروں نے جعفر تگین کے فرار کو نیک فعل قرار دیتے ہوئے سلطان محمود کو مبارکباد پیش کی۔ ابھی ہماری منزل بہت دور ہے، والی غزنی نے سرداران قوم کی مبارکبادوں کے جواب میں کسی خاص تاثر کا اظہار کیے بغیر کہا۔ جعفر تگین کے فرار ہونے سے، جعفر تگین کے بھاگ جانے سے کسی فریب میں نہ پڑ جانا کہ ہمارا حقیقی دشمن ایلک خان تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ عیار ہے۔ اس مختصر سی تقریر کے بعد محمود نے اپنے ایک معتمد ارسلان جاذب کو ایلک خان کے دوسرے سالار
سیاوشتگین کے تعاقب میں روانہ ہونے کا حکم دیا۔ ارسلان جاذب نے سلطانی حکم کے مطابق سیاوشتگین کی طرف پیش قدمی کی اور ہراش سے ماوراء النہر کی طرف تیز رفتاری سے بڑھا۔ جب سالار جعفر تگین فرار ہو کر اپنے آقا کے پاس پہنچا اور اس نے سلطانی حملے کی خبر دی تو ایلک خان کسی قدر پریشان نظر آنے لگا۔ پھر ایلک خان کی یہ پریشانی اس وقت دور ہو گئی جب مدد کی درخواست پر چین کا بادشاہ قدر خان اپنے 5000 منتخب سوار لے کر اس سے آن ملا۔ ایلک خان اس تازہ دم کمک کے آ جانے سے بہت مسرور اور مطمئن تھا۔ پھر وہ ایک کثیر فوج لے کر محمود کو نیست و نابود کرنے کے دعووں کے ساتھ دریائے جیہوں کے پار اترا اور بلخ سے 4 کوس کے فاصلے پر سلطان غزنی کے مقابلے کے لیے خیمہ دن ہوا۔ محمود نے اپنے لشکر کو اس انداز سے مرتب کیا تھا کہ قلب فوج پر اپنے حقیقی چھوٹے بھائی امیر نصیر الدین حاکم جرجان اور نامور سالار عبداللہ کو مقرر کیا، میمنہ پر سالار التونتاش کو متعین کیا اور میسرہ کو حاکم ہرات ارسلان جاذب اور دوسرے افغانی سرداروں کی نگرانی میں دیا۔ پھر طبل جنگ بجا اور فریقین کے لشکر وحشیانہ انداز میں ایک دوسرے پر جھپٹے۔ سواروں کی کثرت کے سبب پوری فضا گھوڑوں کی ٹاپوں کے شور سے گونج رہی تھی اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے میدان جنگ تاریک ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس شدت سے لڑائی کا بازار گرم ہوا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی۔ تلواروں اور نیزوں کی شدید ضربوں سے انسانی جسموں کی دھجیاں اڑ گئیں اور نسل آدم کے خون سے زمین سرخ ہو گئی۔